السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ دیکھیے، ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں جہاں پر موجودہ حکومت کو گورنمنٹ کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں عمران خان کو پی ٹی آئی کو کے پی گورنمنٹ کو خاص طور پر جو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں ایک اور بڑا دلچسپ جملہ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ قوم کا باپ کون ہوتا ہے۔ اور عمران خان کے دور میں جب بار بار کہا جاتا تھا جنرل باجوہ کو، آرمی چیف کو، یہ قوم کا باپ ہے، ڈی جی ایس پی آر نے کلیئر کیا، واضح کیا کہ قوم کا اصل میں باپ کون ہے۔ تو کیا اس کی پالیسی کے اوپر آج ہم کام کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے باپ ہیں، فادر آف دا نیشن، فاؤنڈر آف دا نیشن، اور نہ صرف باپ بھی ہے روحانی طور پر بلکہ بانی پاکستان بھی ہیں، پاکستان کے، تو کیا ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر آج پاکستان کام کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات عمران خان کو بار بار اس سے کیوں لنک کیا جا رہا ہے، اور مقصد ایک ہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی ایچ پی آر کی جانب سے تقریباً کوئی 3 گھنٹے کی بڑی لمبی پریس کانفرنس، طویل پریس کانفرنس۔ لاسٹ ٹائم جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا تھا عمران خان اور عمران خان پارٹی کو، پی ٹی آئی کو۔ اس بار بھی یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک، پی ٹی آئی سینٹرک اور پی ٹی آئی مخالف یہ پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اندر بڑا واضح طور پر ایک ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پارٹی کو۔ اب اس میں بار بار ذکر کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے دور کی پالیسیز، پی ٹی آئی کے دور کے معاملات اور پی ٹی آئی کے دور کی چیزیں ان کو سامنے رکھا گیا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کو کرٹیسائز کیا گیا اور ان کے متعلق بات کی گئی۔ خاص طور پر اس میں کہا گیا کہ اس وقت ایک جملہ کہا جاتا تھا جنرل باجوہ کے متعلق کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ قوم کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی کہا جاتا ہے، آج بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آج بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اصل میں جو قوم کے باپ ہیں وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اور عمران خان کے دور میں، آج کے دور میں، پچھلے دور میں یا تاریخ میں اگر کسی نے کوئی اس طرح کا جملہ کچھ اور کہا تو وہ بالکل غلط ہے۔ اصل جو قوم کا باپ وہ قائد اعظم ہے۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے جو بتائے گئے اصول ہیں، قائد اعظم کے جو بنائے گئے اصول ہیں، کیا ان کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر یہ لوگ صحیح معنوں میں اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اب قائد اعظم نے تو بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے بار بار کہا تھا کہ پاکستان میں جو سویلین حکومت، سویلین گورنمنٹ ہے، سارے اختیارات، پاور، اقتدار ان کے پاس ہوگی۔ یہ جو پاکستان بنا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اور اس حاکمیت کو استعمال کرنے کا حق عوام کے نمائندوں کے پاس ہوگا۔ عوام کے نمائندے یہ حق استعمال کریں گے عوام کی سپورٹ کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ، نہ کہ یہاں پر امریت یا ڈکٹیٹرشپ یا کوئی اور طاقت، قوت، فورسز یا فوج وہ صرف اپنا کام کرے گی، دفاع کا کام، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا کام اور دہشت گردی کا مقابلہ۔ تو یہ بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا۔ اس کے بعد جو آئین بھی بنا اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی تھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ تو کیا آج اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی کے معاملات، اپنی مرضی کے اسٹیٹمنٹس، اپنی مرضی کا آئین، اپنی مرضی کی چیزیں، وہاں پر تو آئین پاکستان کو بھی لہرایا گیا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آئین پاکستان کی بات ہو رہی ہے، آئین پاکستان کو دکھایا جاتا ہے، آئین پاکستان کی کتاب کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کی بات کی جاتی ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں آج آئین پاکستان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، آئین کے اندر تو اب اتنی ترامیم کر دی گئی ہیں، اتنا اس کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے،
اور اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کی جا چکی ہے. آئین تو ایک ایسا لگتا ہے کہ مسخ شدہ لاش بن چکی ہے، اور اب اس کی صرف تدفین ہونا باقی ہے. عقیہ کتاب پکڑ کے آئین کی بات کرنا یہ تو اسٹنٹ کے مترادف ہے. اور اس وقت ملک، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، پاکستانیوں سے سوال کریں، ملک کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں پر سوال کریں کیا پاکستان واقعی میں آئین پاکستان کے مطابق چل رہا ہے، آئین کے مطابق چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہے. جو یہاں پر فسادیت، جبر، ظلم آپ کو نظر آتی ہے، انسانی حقوق کی پامالی، یہ سب کچھ جو نظر آتا ہے، کیا یہ واقعی میں آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ آئین کی باتیں کرنا اور آئین کی بات بھی کون کر رہا ہے، یہ بھی بڑا حیران کن ہے. گورنمنٹ آئے، حکومت آ کے بات کرے، اپنی پالیسی بیان کرے، آئین کی پاسداری کی بات کرے، عمل درآمد کرنے کی بات کرے، اس کے اوپر پیروی کرنے کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے آئین کی بات کرے گی، آئین کی پاسداری کی، آئین کی حکمرانی کی، تو عمران خان جو کہتا ہے اس پہ کیا پھر زمین آسمان کا کیوں فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں کیوں اتنا عمران خان کی باتیں پھر کیوں اتنی چکتی ہیں؟ عمران خان بھی تو یہ بات کرتا ہے، اور ہر پاکستانی یہی بات کرتا ہے، آئین اور قانون کی. یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. یہاں پر انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے، میڈیا عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے اپنی صحیح معنوں میں، اصل شکل. تو یہ تمام باتیں کر کے صرف اپنے مفادات کے لیے، اصل میں پرابلم کیا ہے یہاں پر پاکستان میں؟ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی کا سچ بولتا ہے، اپنی مرضی کی سچ کی بات کرتا ہے. اور آج جو موجودہ حکومت ہے، آج جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی بالکل آنکھیں بند کر کے سمجھتی ہے آئین کے اوپر جو ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، آئین کو جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ترامیم کر رہے ہیں، وہ ہم کو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے. لیکن یہ تاریخ فیصلہ کرے گی اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر، 15 سالوں کے اندر، 20 سالوں کے اندر آپ کو پر حقیقت نظر آئے گی کہ 2022 میں، 28 میں، 24 میں، 25 میں، 26 میں کیا کیا گیا. تو کیا اس سے جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، قائد اعظم پاکستان کے باپ، کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ آج اگر انہیں پاکستان کا باپ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا ان کے تمام بتائے گئے قوانین کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ تو جواب نفی میں ہوگا.